बानो करीमा बलोच की 5वीं बरसी की तकरीब लंदन में ग्रीनिच टाउन हॉल में 20 दिसंबर को बलोच नेशनल मूवमेंट ने मनाई। करीमा बलोच अचानक लापता हुई और 2 दिनों के बाद उनकी लाश लेक ओंटारियो के किनारे से मिली। कनाडा पुलिस ने इस पुरस्रार मौत की कभी वजाहत नहीं दी। क्या जिलावतनी वाकई तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होती है? सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। बानो करीमा बलोच कनाडा के शहर टोरंटो में 2020 की 20 या 22 दिसंबर की यखबस्ता रातों में लेक ओंटारियो में हलाक हुई थी। ये नई नस्ल के बलोचों के लिए सरकशी की एक बहुत ही इंस्पायरिंग नौजवान स्टूडेंट रहनुमा थी, जिसने बलोच मुआशरे के बहुत सारी रिवायती जंजीरों को तोड़ा था। इसलिए मुर्दा हालत में भी करीमा बलोच जिंदा बलोचों से ज़्यादा सरकशी की अलामत बन चुकी है। करीमा बलोच एक नाम जो बलोच जद्दोजहद, इंसानी हकूक़ और बेखौफ मज़ाहमत की अलामत बन चुका है। वो सिर्फ़ एक सियासी कारकुन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज़ थी जो खामोश कर दिए गए लोगों की नुमाइंदगी करती थी, गुमशुदा लोगों की आवाज़ थी। 8 मार्च 1983 को बलूचिस्तान के ज़िला केज के इलाके तंप में पैदा होने वाली करीमा बलोच ने कम उम्री में ही ये तय कर लिया था कि वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने खामोश नहीं रहेंगी। इसी सफ़र में वो बिलाखिर बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद ग्रुप की पहली खातून चेयरपर्सन बनी। बानो करीमा बलोच की 5वीं बरसी की तकरीब लंदन में ग्रीनिच टाउन हॉल में 20 दिसंबर को बलोच नेशनल मूवमेंट ने मनाई। तो करीमा बलोच की बरसी की तकरीब के मौके पर उनकी ज़िंदगी पर एक अच्छी वीडियो भी दिखाई गई। ये वीडियो बलोच नेशनल मूवमेंट के अरकान ने तैयार की थी। 22 दिसंबर को टोरंटो में बानो करीमा बलोच की लाश तो मिल गई थी, मगर आज भी एक सवाल जवाब तलाश कर रहा है। करीमा बलोच अचानक लापता हुई और 2 दिनों के बाद उनकी लाश लेक ओंटारियो के किनारे से मिली। कैनेडियन पुलिस ने तहकीकात के बाद मौत को गैर फौजदारी करार दिया, यानी इसमें कोई जुर्म उन्हें नज़र नहीं आया। दूसरे लफ्ज़ों में इसे कत्ल तस्लीम नहीं किया गया। ये वो नुक्ता है जहाँ ये कहानी 2 हिस्सों में बट जाती है। कनाडा पुलिस ने इस पुरस्रार मौत की कभी वजाहत नहीं दी। एक तरफ कनाडा के रियासती इदारों का मौक़िफ़ है कि शवाहिद कत्ल की तरफ वाज़ेह इशारा नहीं करते हैं। दूसरी तरफ बलोच कौम परस्त हल्के, इंसानी हकूक़ के कारकुन और करीमा बलोच के करीबी साथी इस मौक़िफ़ को कबूल नहीं करते हैं। उनके नज़दीक करीमा बलोच की मौत एक सियासी कत्ल है, एक पॉलिटिकल असैसिनेशन है, और इसका ज़िम्मेदार वही रियासती सिक्योरिटी ढांचा है जिसके ख़िलाफ़ वो बरसों से आवाज़ उठाती रही थी। बानो करीमा बलोच की मौत दिसंबर 2022 में कनाडा में हुई, जबकि इससे चंद माह कबल अप्रैल 2020 में स्वीडन में पनाह लिए हुए एक और बलोच सहाफ़ी और दानिश्वर साजिद हुसैन बलोच की लाश करीब के एक उपसाला दरिया से मिली थी। अगरचे दोनों अमवात के दरमियान वक्त का फ़ासला है और ज़मीन का भी फ़ासला है, मगर दोनों ही वाक़यात बैरून मुल्क बलोच कारकुनों की पुरस्रार मौत के तनाजुर में एक दूसरे का जोड़ कर देखे गए और इन पर सवालात उठाए गए। बलोच हल्कों में करीमा बलोच को शहीद करार दिया जाता है, एक ऐसी औरत जो जिलावतनी में भी महफूज ना रह सकी। बलोच कौम परस्तों के मुताबिक अगरचे मौत कनाडा में हुई, मगर ख़तरात और ताक़ुब की तारीख़ पाकिस्तान में शुरू हो गई थी। यही वजह है कि आज भी बलोच समाज में ये सवाल ज़िंदा है कि क्या जिलावतनी वाकई तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होती है। और आज भी बलोच कौम टोरंटो पुलिस से उनकी हलाकत के वाक़यात के मुनसिफ़ाना और आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन की दावेदार है। करीमा बलोच की मौत ने न सिर्फ बलोच कौम को गम में मुब्तला किया, बल्कि एक गहरी बेचैनी को भी जन्म दिया। ख़ास तौर पर बलोच ख़वातीन के लिए वो एक मिसाल थी, एक ऐसी औरत जो रिवायात और खौफ और जबर तीनों को चैलेंज करके सामने आई थी। उनकी मौत के बाद भी एहतजाज, यादगारी इज्तिमात और ऑनलाइन मुहिमात इस बात का सबूत हैं कि करीमा बलोच सिर्फ एक फ़र्द नहीं थी, बल्कि एक तहरीक बन चुकी है।
کریمہ بلوچ کی موت کے بعد بلوچ سیاسی اور مزاحمتی تحریک میں خواتین کے کردار پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور وہ توجہ دے رہی ہیں اس پہ۔ اس عرصے میں خواتین کی سیاسی سرگرمیوں، تنظیمی شمولیت اور علامتی موجودگی میں اضافہ ضرور محسوس کیا گیا ہے۔ تاہم یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ تمام خودکش حملے بلوچ خواتین نے کیے ہیں۔ یہ جدوجہد ابھی بھی مردوں ہی کے اختیار میں ہے، لیکن خواتین کی شرکت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو حالیہ برسوں میں چند مخصوص واقعات میں بلوچ خواتین کے ملوث ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں، جنہیں بعض لوگ خواتین کے بڑھتے ہوئے کردار سے جوڑتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ یہ رجحان محدود رہا ہے اور اسے پوری تحریک پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ آج برسوں بعد بھی کریمہ بلوچ کی زندگی اور موت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچ اور انصاف کے درمیان فاصلہ کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ چاہے کینیڈا کی تفتیش ہو یا بلوچ قوم کا موقف، ایک حقیقت سب تسلیم کرتے ہیں، بانو کریمہ بلوچ کی آواز خاموش نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی زندہ ہے ان سوالوں میں جو اب تک جواب کے منتظر ہیں اور ان لوگوں میں جو اب بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ کریمہ بلوچ کی اس کہانی کے پس منظر میں جب ان کی 5ویں برسی کی تقریب لندن میں گرینوچ ٹاؤن ہال میں منائی گئی تو وہاں ایک ایرانی نژاد بلوچ ریسرچر جن کا اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈی سے بھی تعلق ہے، برزین واگھمار، انہوں نے بہت اہم نقطہ اٹھایا اور کریمہ بلوچ کی پراسرار موت پر نئے زاویے سے بحث کا آغاز کیا ہے، یعنی نئی آزاد انویسٹیگیشن پر زور دیا ہے۔ Has it occurred to anyone how Toronto-based Barrick Gold and its lobbying efforts may have gone somewhere? برزین واگھمار جو اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز لندن سے وابستہ ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ ٹورانٹو میں قائم کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ کی لابنگ نے کریمہ بلوچ کے قتل کی سنجیدہ تحقیق کو دبانے میں کوئی کردار ادا کیا ہو؟ وہ سوال اٹھاتے کہ شواہد کی عدم موجودگی عدم وقوع کا ثبوت نہیں ہوتی ہے۔ بیرک گولڈ اس وقت بلوچستان میں رکودک گولڈ اینڈ کاپر مائنز کی 50% مالک ہے اور توقع ہے کہ وہ 40 سے 45 ارب ڈالر کا منافع آئندہ 30-40 برسوں میں کمائے گی۔ کریمہ بلوچ کی برسی کی اس تقریب کے موقع پر سٹیج کو ان کی تصویروں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ خواتین کی شرکت غیر معمولی تھی۔ اس خصوصی تقریب میں بلوچ تحریک اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے بانو کریمہ بلوچ کی یاد میں خطاب کیا اور ان کی جدوجہد میں ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ مصنف اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر نصیر دشتی نے بلوچ تاریخ، انسانی حقوق اور قومی جدوجہد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بانو کریمہ بلوچ نے بلوچ تحریک میں ایک اہم کردار ادا کیا اور مزاحمتی سلسلے میں ان کی جگہ تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر دشتی خود بھی بلوچوں کی تاریخ کے کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ اسی تقریب میں ڈاکٹر نسیم بلوچ جو کہ چیئرپرسن ہے بلوچ نیشنل موومنٹ، انہوں نے بانو کریمہ بلوچ کی سیاسی میراث پر زور دیا، کہا کہ بلوچ قوم کی جدوجہد آج بھی جاری ہے اور اس ویژن کے لیے عزم و اتحاد ضروری ہے جس کے لیے بانو کریمہ بلوچ کھڑی ہوئی تھی۔ ریسرچر اور انسانی حقوق کے کارکن نور مریم کنور نے خطاب میں انسانی حقوق، صنف، ہجرت اور جلا وطنی کے تناظر میں بانو کریمہ بلوچ کی خدمات اور تحریک میں خواتین کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ساختی پسماندگی اور مزاحمت کے مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ اس موقع پر نوجوان پشتون سیاسی کارکن اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رکن برکھنا سید نے بھی بلوچ تحریک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ظلم و ستم کے مشترکہ تجربات نے پشتون اور بلوچ قوموں کے درمیان اتحاد کو مضبوط اور گہرا کیا ہے۔ تقریب میں شریک کارکنوں نے بانو کریمہ بلوچ کی قربانیوں اور جدوجہد کو یاد کرتے ہوئے انسانی حقوق اور سیاسی مزاحمت میں خواتین کے بڑھتے ہوئے کردار کو سراہا۔ تقریب میں شرکت کے بعد احساس بڑھ جاتا ہے کہ بانو کریمہ بلوچ اپنے فانی جسم میں اتنی انسپائرنگ رہنما شاید نہیں تھیں جتنی کہ موت کے آغوش میں چلے جانے کے بعد بن گئی ہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ریاستی جبر بلوچ قوم پرست تحریک کو ختم نہیں کر پائے گا، چاہے یہ کبھی کامیاب ہو یا نہ ہو۔ البتہ ایک بات یقینی ہے کہ جبر عوام کی ریاست سے دوری کو زیادہ بڑھانے کا جس کا کوئی نہ کوئی انجام تو ہوگا، اور خاص کر اگر عالمی طاقتوں کے مفاد کبھی بھی تبدیل ہو گئے تو ان کے سامنے ایک تیار شدہ زمین موجود ہوگی۔ یہ ریاست پاکستان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا بیرون ملک پناہ لینے والے بلوچ کارکنان اپنے مقاصد حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب ہو سکیں گے، یا اگر وہ اپنی سرزمین پر رہتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں
تب کامیاب ہوں گے۔ یہاں ایک اور بات کرنا بھی بے موقع نہیں ہوگا کہ کیا مسلح مزاحمت بلوچ قوم پرستوں کو کامیابی کی کوئی اچھی حکمت عملی ہے یا یہ محض ایک فرسٹریشن کا ری ایکشن ہے؟ بہرحال اس میں شک کی کم گنجائش ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی بہت زیادہ پامالی ہو رہی ہے۔ گمشدگی کے واقعات اور اٹھاؤ اور ماردو کی سیکیورٹی پالیسی جاری ہے۔ اس طرح یہ صوبہ مرکز یا پنجاب کی کالونی نظر آتا ہے۔ یہ کسی بھی طرح وفاق کی ایک اکائی نہیں لگتی ہے، خاص طور پہ جب عدلیہ کی طرف سے بھی کوئی تحفظ نہ ہو بلوچ کارکنوں کو۔ پاکستان کے تمام قانونی ماہر اور تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ بلوچوں کی شکایتیں جائز ہیں، البتہ ان کی جدوجہد کے راستوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر ریاست کی انہیں غدار کہنے کی روایت انہیں اپنی جدوجہد کے طریقے پر بدلنے پر مجبور نہیں کر سکے گی، البتہ پھر ان جیسے غداروں کی تعداد میں اضافہ کرے گی۔ ریاست کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تجزیہ سننے کا شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔